دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ کیا حقیقی آزادی اور بااختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں ہر کوئی آپ کو دیکھ سکے، یا آپ کی طاقت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ آپ خود یہ طے کریں کہ کس کو آپ تک رسائی ملنی چاہیے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب آج کے دور میں جہاں ہر انسان اپنی نمائش کی دوڑ میں لگا ہے، یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور ہمارا آج کا موضوع اسی کے گرد گھومتا ہے۔ ہم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں پردے یا حجاب کے فلسفے پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر معاشرے میں عورتوں کی عوامی شمولیت اور پرائیویسی کے درمیان جو توازن ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح، اور ہم اس بحث کی بنیاد ان تاریخی اور الہیاتی حوالوں پر رکھ رہے ہیں جو ہمیں دستیاب ہیں۔ جی بالکل، اور میں اس گفتگو کا آغاز ایک روایتی زاویے سے کروں گی۔ میں ایک خاتون ہونے کے ناطے جب ان تعلیمات کا مطالعہ کرتی ہوں تو میرا موقف یہ ہے کہ خاندانی نظام کی بقا اور خود عورت کے ذہنی اور روحانی تحفظ کے لیے نامحرموں کی محافل سے مکمل اجتناب اور ایک طرح کی علیحدگی اختیار کرنا ہی بہتر مصلحت ہے۔ اچھا، اور میں اس مسئلے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ ماخذ میں موجود شواہد کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہائی یا علیحدگی کوئی حتمی منزل نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں منزل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیمات دراصل ایک انتہائی باوقار اور مضبوط عوامی شمولیت کا فریم ورک پیش کرتی ہیں۔ مطلب حجاب سماجی یا تعلیمی کردار میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حفاظتی زرہ ہے جو عورت کو اس کی فکری صلاحیتوں کی بنیاد پر معاشرے میں بااختیار بناتی ہے۔ مجھے آپ کا یہ لفظ فریم ورک بہت دلچسپ لگا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم براہ راست اس بنیادی واقعے کی طرف چلیں جو اس پوری بحث کی جان ہے۔ جی بتائیے۔ ماخذ میں ایک بہت اہم واقعہ درج ہے۔ جب رسول خدا نے اپنے بڑے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ عورت کی مصلحت کس چیز میں ہے، تو کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا، اور اس کا جواب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ عورت کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اسے اجنبی مرد نہ دیکھیں۔ ہاں، یہ بہت مشہور اور مستند حوالہ ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں، ہمارے بہت سے سننے والے اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو سیدھی سیدھی پابندی کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ ایک دو ٹوک اصول ہے جو بتا رہا ہے کہ عورت کی قدر بیگانوں کی نظروں سے دور رہنے میں ہے۔ لیکن کیا ہم اسے اتنی لغوی حد تک لے جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کیوں نہیں۔ متن ہمیں واضح بتاتا ہے کہ جب مرد اور عورت کا آزادانہ میل جول ہوتا ہے تو معاشرے میں نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں، شادیاں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں اور خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ واضح نہیں کہ اس تباہی کو روکنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ عورت عوامی زندگی سے خود کو دور رکھے؟ میں آپ کی اس بات سے مکمل متفق ہوں کہ متن معاشرتی تباہی کے جن اسباب کی نشاندہی کر رہا ہے وہ بالکل حقیقی ہیں۔ مطلب آج کی سوشیولوجی بھی یہی کہتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ سیدہ زہرا کے اس جواب کی عملی تفسیر کیا تھی؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا مطلب عوامی زندگی سے مکمل دوری ہے۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میں اس نتیجے کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیوں؟ ایک منٹ کے لیے ماخذ کے دوسرے حصوں پر نظر ڈالیں۔ اگر مصلحت کا مطلب واقعی گھر کے ایک تاریک کمرے میں بند ہو جانا تھا تو ذرا اس واقعے کو کیسے سمجھیں گے جہاں ایک عورت اپنی ضعیف والدہ کی طرف سے لگاتار 10 سوالات پوچھنے آتی ہے؟ ہاں، وہ علمی رہنمائی کا واقعہ ہے۔ بالکل۔ سیدہ نہ صرف انتہائی تحمل سے ان سب کے جوابات دیتی ہیں، بلکہ جب وہ عورت شرمندہ ہونے لگتی ہے تو سیدہ اسے کہتی ہیں کہ مجھ سے مزید پوچھو۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہر سوال کے جواب میں بے پناہ ثواب مل رہا ہے۔ یا پھر اس مقام کو دیکھیں جہاں وہ ایک مومن عورت کے دفاع میں کھڑی ہوتی ہیں اور دلائل سے مخالف کو شکست دیتی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ مکمل تنہائی کے خول میں تھیں تو وہ ان علمی اور سماجی تنازعات میں اتنا ایکٹیو اور فیصلہ کن کردار کیسے ادا کر رہی تھیں؟ ایک منٹ، مجھے آپ کو یہیں روکنے دیں۔ آپ نے علم پھیلانے کی جو بات کی وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، وہ عورتوں کی رہنمائی کر رہی تھیں، یہ تو میں مانتی ہوں، لیکن میرا سوال اس بہترین مصلحت کی تعریف پر ہے۔ صحیح۔
فرمائیے۔ جب رسول اکرم نے سیدہ کے اس جواب کو سنا کہ عورت نامحرم کو نہ دیکھے تو انہوں نے فخر سے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں یہاں وہ روایتی ہیرے والی تشبیہ تو استعمال نہیں کروں گی، وہ کہ عورت ایک ہیرے کی طرح ہے جسے تجوری میں رکھنا چاہیے۔ ہاں وہ تو کافی فرسودہ ہو چکی ہے۔ بالکل، ہم اسے آج کے دور کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ ذرا کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی سی ای او کے بارے میں سوچیں۔ کیا کوئی بھی راہگیر سڑک سے چلتا ہوا اس سی ای او کے دفتر میں جا کر اس سے مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، اس کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل، اس کے ارد گرد گیٹ کیپرز ہوتے ہیں، سیکریٹریز ہوتے ہیں، مطلب ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جو اس تک رسائی کو محدود بناتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ سی ای او اپنی تمام تر ذہنی توانائیاں اور فوکس صرف ان بڑے فیصلوں پر لگا سکے جو کمپنی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے نا؟ تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجنبی مردوں سے دوری کا یہ اصول دراصل وہی گیٹ کیپنگ ہے جو عورت کی ذہنی اور روحانی توانائی کو فضول معاشرتی رگڑ سے بچاتی ہے؟ یہ سی ای او والی تشبیہ واقعی بہت شاندار ہے، اور سچ کہوں تو میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ واقعی؟ مجھے لگا آپ اس سے اختلاف کریں گے۔ نہیں، در حقیقت یہ میری دلیل کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک سی ای او تنہائی کا شکار نہیں ہوتی، وہ کمپنی کے اہم ترین فیصلے کر رہی ہوتی ہے، بورڈ میٹنگز کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی شرائط پر لوگوں سے ملتی ہے۔ رسائی کنٹرولڈ ہوتی ہے۔ بالکل، رسائی کنٹرولڈ ہوتی ہے۔ سیدہ زہرا کا یہ فرمانا کہ نامحرم کو نہ دیکھنا مصلحت ہے، یہ سماجی موت یا گھر میں قید ہونے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ اسی گیٹ کیپنگ کی بات ہے۔ یہ اپنی شرائط پر معاشرے میں شامل ہونے کا اصول ہے۔ لیکن متن تو آزادانہ میل جول کے خلاف بہت سخت ہے۔ جی، متن جس چیز کو رد کر رہا ہے وہ بے مقصد اور بے باک اختلاط ہے۔ جب ایک عورت بغیر کسی حفاظتی دائرے کے پبلک میں آتی ہے تو معاشرہ اس کی فکری صلاحیتوں سے زیادہ اس کی ظاہری کشش پر توجہ دیتا ہے۔ حجاب وہ گیٹ کیپر ہے جو مرد کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس خاتون کے ساتھ ایک دانشور کے طور پر پیش آئے۔ یہ فلٹر یا گیٹ کیپر والی بات سننے میں تو بہت پرکشش لگتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم متن کے ایک بہت ہی حساس حصے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ کون سا حصہ؟ آپ نے کہا کہ وہ اپنی شرائط پر عوامی زندگی میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن متن ہمیں اس کی اجازت کے ساتھ جو وارننگ دیتا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ متن بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ معاشرتی برائیاں کیسے جنم لیتی ہیں۔ جب متن کہتا ہے کہ مرد غریزہ جنسی سے مغلوب ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے اندر کچھ حیاتیاتی جبلتیں ہوتی ہیں۔ متن کہتا ہے کہ جب عورتیں عمومی محافل میں آرائش اور زیبائش کے ساتھ جاتی ہیں تو مردوں کی یہ جبلتیں ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر حاوی ہو جاتی ہیں، ان کی آزاد فکری اور اقتصادی سرگرمیوں میں خلل پڑتا ہے۔ یہ تو ہے، ڈسٹریکشن تو ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں بیویاں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، بدگمانیاں بڑھتی ہیں اور طلاق کی شرح بڑھتی ہے۔ یہ ایک پورا ڈومینو ایفیکٹ ہے۔ تو اگر بصری کشش اتنا بڑا مسئلہ ہے تو کیا محفوظ ترین راستہ یہی نہیں کہ اس دروازے کو ہی بند کر دیا جائے؟ آپ کا مطلب ہے مکمل دوری؟ جی، اگر پبلک اسپیس میں آنا انتہائی ناگزیر نہ ہو تو گھر کی چار دیواری ہی وہ واحد پناہ گاہ بچتی ہے جو اس پورے ڈومینو ایفیکٹ کو شروع ہونے سے روکتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے جس ڈومینو ایفیکٹ کی بات کی وہ جدید نفسیات اور سوشیولوجی میں بالکل ثابت شدہ ہے۔ میں اس سے بالکل انکار نہیں کر رہا۔ تو پھر آپ اختلاف کس بات پر کر رہے ہیں؟ میں اختلاف اس کے حل پر کر رہا ہوں۔ جب سوسائٹی میں عورت کو محض ایک پروڈکٹ سمجھ لیا جاتا ہے تو واقعی خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے متن کے جس حصے کا حوالہ دیا، ذرا اس کے الفاظ پر دوبارہ غور کریں۔ متن تنقید کس چیز پر کر رہا ہے؟ آرائش اور میل جول پر۔ الفاظ ہیں نیم عریاں اور آرائش کی ہوئی عورتوں کا بازاروں میں جانا، اور آزادانہ میل جول۔ یہاں لفظ آزادانہ بہت اہم ہے۔ متن نے کہیں کی ایک باوقار باحجاب عورت کی عوامی موجودگی کو برائیوں کی جڑ قرار نہیں دیا۔ لیکن کشش تو پھر بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور حجاب اسی فیکٹر کو کاؤنٹر کرتا ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں پردہ تو اس کا مقصد عورت کی ذات کو مٹانا نہیں، بلکہ اس کی جسمانیت کو بصری منظرنامے سے ہٹا دینا ہے۔
جب آپ بصری کشش کو ہٹا دیتے ہیں تو اس مرد کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ عورت کو ایک شے سمجھے، اسے مجبوراً اس عورت کے دماغ اور اس کی قابلیت سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ زہرا مسجد نبوی میں خطبہ فدق دینے تشریف لائیں تو انہوں نے ایک پردہ یا خیمہ لگوایا۔ وہ پبلک سپیس میں تھیں، معاشرے کی اعلیٰ ترین قیادت کا سامنے مقدمہ لڑ رہی تھیں، لیکن ان کی ذات کسی کی دیدنی لذت کا سبب نہیں بن رہی تھی۔ خطبہ فدق کی مثال واقعی بہت مضبوط ہے، لیکن میں اس کا ایک اور پہلو دیکھتی ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال تھی، یہ کوئی روزمرہ کا معمول تو نہیں تھا نا؟ یہ بات درست ہے کہ وہ ایک ہنگامی صورتحال تھی۔ ہاں، تو اگر ہم ان کی روزمرہ کی عملی زندگی کو دیکھیں تو صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پردہ معاشرے میں ایکٹیو رہنے کا نام ہے، لیکن ذرا ان کی سخاوت اور ایثار کے ان واقعات کو دیکھیں جو ماخذ میں تفصیل سے درج ہیں۔ جیسے وہ سائل والا واقعہ؟ بالکل، ایک واقعہ ہے جہاں شدید تنگ دستی ہے، حسنین بھوکے ہیں، ایک بوڑھا سائل دروازے پر آتا ہے، سیدہ اسے پہلے وہ چمڑے کی کھال دے دیتی ہیں، اور جب ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اپنا قیمتی ہار جو انہیں ہدیے میں ملا تھا دے دیتی ہیں۔ بے شک، یہ ایک عظیم قربانی تھی۔ اب اس واقعے کی جزیات دیکھیں۔ جب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور نیا پردہ اور بچوں کے ہاتھوں میں چاندی کے دستبند دیکھتے ہیں تو وہ گھر میں داخل ہوئے بغیر واپس مڑ جاتے ہیں۔ سیدہ فوراً سمجھ جاتی ہیں اور ان چیزوں کو راہ خدا میں دے دیتی ہیں۔ میرے نزدیک یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی عملی دعوت کوئی پبلک کیمپین نہیں تھی۔ تو آپ کے خیال میں وہ کیا تھی؟ یہ انتہائی ذاتی، خاندانی اور خاموش نوعیت کی قربانیاں تھیں جو دروازے کے پیچھے سے دی گئیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دنیا کو بدلنے کے لیے آپ کو کسی سٹیج پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، گھر کی چار دیواری بھی کافی ہے۔ میں آپ کی اس بات کا احترام کرتا ہوں کہ ان کی یہ قربانیاں خاموش اور خاندانی نوعیت کی لگتی ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ محض ذاتی اعمال تھے؟ جی، میرا تو یہی ماننا ہے۔ میں اسے ایک بہت بڑے معاشی اور سماجی انقلاب کے طور پر دیکھتا ہوں۔ ذرا سوچیں، اس وقت مدینے کی حالت کیا تھی؟ یہ ایک مستضعف معاشرہ تھا، یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں ایک بڑا طبقہ معاشی طور پر پسا ہوا ہو۔ غربت تو تھی۔ ایسی حالت میں ایک خاتون جو خود فاقے سے ہے، وہ دروازے پر آنے والے سائل کی کفالت کر رہی ہے، وہ اپنا ہار بیچ کر غلاموں کو آزاد کروا رہی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ آہا، کیا یہ کسی ویلفیئر اسٹیٹ سے کم کام ہے؟ کام تو بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لیڈرشپ کا مطلب صرف بازاروں میں گھومنا یا تقریریں کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے گھر کی چار دیواری کو ایک انسٹیٹیوشن میں بدل دیا۔ وہ دروازے کے پیچھے ضرور تھیں، لیکن ان کے فیصلے اور ان کا ایثار پورے مدینے کے سماجی ڈھانچے کو سہارا دے رہا تھا۔ پردے نے ان کی لیڈرشپ کو ایک ایسا وقار دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہے مطلب آپ نے گھر کی چار دیواری کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر پیش کیا، جو میرے لیے ایک نیا زاویہ ہے۔ لیکن میں پھر وہیں واپس آؤں گی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ جی بتائیے۔ اگر آج کل کی ایک ماڈرن عورت یہ پوچھے کہ میں اس سیرت سے اپنے لیے کیا سبق لوں، آج کی دنیا میں جہاں عورتوں پر ایک عجیب قسم کا پریشر ہے، انہیں ہر جگہ موجود ہونا ہے، سوشل میڈیا پر نظر آنا ہے، دفتر میں بھی موجودگی ثابت کرنی ہے اور گھر بھی سنبھالنا ہے۔ بالکل، ایک انڈیو پریشر تو ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین شدید ذہنی تھکاوٹ اور برن آؤٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجنبی مردوں سے فاصلہ رکھنے کا وہ اصول وہ دراصل عورت کو اس ہر وقت دستیاب ہونے کے پریشر سے آزاد کرتا ہے؟ یہ اسے وہ سپیس دیتا ہے کہ وہ غیر ضروری سماجی مطالبات کو مسترد کر کے اپنے سکون پر توجہ دے۔ یہ پردہ ایک دیوار تو ہے، لیکن قید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اس بے ہنگم شور کو باہر روکنے کے لیے ہے نا۔ آپ نے یہ جو آج کی عورت کے شدید ذہنی دباؤ اور برن آؤٹ کی بات کی نا، اس نے واقعی اس پوری بحث کو آج کے دور سے جوڑ دیا ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جدید دور نے عورت کو یہ باور کروایا ہے کہ اس کی کامیابی صرف نمائش میں ہے۔ بالکل، اور یہ بہت تھکا دینے والا ہے۔ اس تناظر میں جب ہم سیدہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو حجاب کا اصول واقعی ایک زبردست نفسیاتی باؤنڈری معلوم ہوتا ہے، لیکن، اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، اس باؤنڈری کا مطلب دنیا سے مکمل طور پر کٹ جانا نہیں ہے، یہ ایک چوائس ہے۔ چوائس؟
کس طرح؟ یہ عورت کے ہاتھ میں کنٹرول دیتا ہے کہ وہ کب، کہاں اور کس شرط پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے گی۔ جب اسے رہنمائی کرنی ہے، علم بانٹنا ہے یا اپنے حقوق کا دفاع کرنا ہے تو وہ اسی پردے اور باؤنڈری کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ یعنی وہ اپنی شرائط پر آتی ہے۔ بالکل۔ وہ اصول یہ سکھاتا ہے کہ تم معاشرے کو اپنی ذات تک رسائی صرف اپنی شرط پر دو گی۔ تمہاری پہچان تمہارا جسم نہیں بلکہ تمہارا علم اور تمہاری منطق ہونی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حیا اور پردہ فرار کا راستہ نہیں بلکہ معاشرے میں ایک بااختیار اور محفوظ انداز میں زندہ رہنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز موڑ پر پہنچے ہیں۔ میرا نقطہ نظر جو میں نے ماخذ کے حوالوں سے اخذ کیا، یہی رائے کہ معاشرے کو نفسیاتی زوال سے بچانے کے لیے عورت کا نامحرم مردوں سے ایک سخت فاصلہ رکھنا ہی بہترین مصلحت ہے۔ جس طرح ایک قلعہ اندر موجود اثاثوں کو بیرونی شور سے محفوظ رکھتا ہے اور عورت کو اس تھکا دینے والی دوڑ سے بچاتا ہے۔ اور ہاں، میں اس بات پر قائم ہوں کہ حجاب کو محض ایک قلعے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا طاقتور فریم ورک ہے، وہ گیٹ کیپر ہے جو عورت کے وقار کی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا تعلیمی اور رہنمائی کا کردار پوری طاقت سے ادا کر سکے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ ہم دونوں اس بنیادی حقیقت پر متفق ہیں کہ ان تمام تعلیمات کا حتمی مقصد معاشرے کو کرپشن اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رکھنا ہے اور خواتین کے ذہنی سکون اور ان کی عظمت کو برقرار رکھنا ہے۔ جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو یعنی ہمارے سننے والوں کو یہ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس اصول کو اپنی زندگیوں میں کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا پردہ محض ایک دیوار ہے یا یہ وہ فلٹر ہے جو آپ کو طے کرنے دیتا ہے کہ دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھے گی؟ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔